بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ویلکم، خوش آمدید۔ ناظرین کرام، پیش خدمت ہے کہانی دست نسواں کا دوسرا حصہ۔ دوستو، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے اور آپ تک اچھی کہانیاں پہنچتی رہیں۔ تو ناظرین کرام، وقت ضائع کیے بغیر بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ دراصل وہ جستی ٹرنک ہی تھا اور ایک لمحے کو رک کر اس نے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا اور بولا، میں نے جس لاش کا ذکر کیا ہے وہ اسی صندوق یعنی ٹرنک کے اندر رکھی ہے۔ کرم دین عرف کرموں کے گھر سے جو جستی ٹرنک چوری ہوا تھا وہ طلائی زیورات اور اسی ملبوسات اور نقدی وغیرہ سے بھرا ہوا تھا، اور ASI فیروز جس جستی ٹرنک میں ایک لاش کا ذکر کر رہا تھا، کیا ان دونوں ٹرنکوں میں کوئی تعلق ہو سکتا تھا؟ میرے ذہن میں اس وقت متعدد سوالات ڈوب ابھر رہے تھے۔ میں نے صورتحال کو واضح کرنے کے لیے مہمان ASI سے پوچھا، جستی ٹرنک کے اندر پائی جانے والی لاش کس کی ہے؟ وہ نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا، میں نہیں جانتا ملک صاحب، میرے لیے وہ شخص اجنبی ہے اور میں نے اپنی اب تک کی زندگی میں اسے پہلے کہیں نہیں دیکھا۔ تم نے ٹرنک کو خود کھولا تھا یا وہ پہلے سے کھلا ہوا تھا؟ میں نے پوچھا۔ فیروز نے جواب دیا، ٹرنک تو میں نے ہی کھولا تھا، مگر کیا؟ میں نے اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی کہا۔ وہ بولا، مگر یہ جناب کہ ٹرنک تو بند تھا لیکن اس کا تالا ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ ٹوٹا ہوا تالا ٹرنک کی کنڈی میں جھول رہا تھا۔ میں نے اندرونی تجسس کے ہاتھوں ٹرنک کا ڈھکنا اٹھا کر دیکھا تو میرے اوزان خطا ہو گئے۔ اندر ایک نوجوان کی لاش رکھی تھی۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ شخص مر چکا تھا؟ 100% یقین ہے جناب۔ اس کا مطلب ہے تمہارا مشاہدہ بڑا گہرا ہے، میں نے خیال انگیز لہجے میں کہا۔ وہ بولا، جناب میں اپنی تعریف تو نہیں کروں گا مگر یہ حقیقت ہے کہ میرا مشاہدہ اور یادداشت بہت مضبوط ہیں، لیکن اس نوجوان کو دیکھ کر تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ وہ اب اس دنیا میں موجود نہیں۔ کیوں؟ اس نوجوان کے ساتھ ایسی کیا بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے بتایا، اس کے سینے میں ایک خنجر دستے تک پیوست ہے۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ گویا اس نامعلوم نوجوان کے سینے میں خنجر گھونپ کر اسے حوالہ موت کیا گیا ہے۔ بالکل یہی بات نظر آتی ہے ملک صاحب، اس نے تائید کی۔ میرا ذہن اس وقت بڑی تیز رفتاری سے کام کر رہا تھا، مختلف واقعات ایک دوسرے کے قریب آ رہے تھے۔ کرم دین کے گھر سے قیمتی سازو سامان والا ٹرنک چوری ہوا تھا۔ بوٹا ڈنگر چور دریا کے جس حصے یا مقام سے غائب ہوا تھا اس کے قریب ہی لاش والا جستی ٹرنک پایا گیا تھا۔ میں مویشی چور، بوٹا، نامعلوم مقتول نوجوان اور جستی ٹرنک کے بیچ الجھ کر رہ گیا تھا۔ فوری طور پر جو امکانات نظر آ رہے تھے وہ کچھ یوں تھے: بوٹا اور نامعلوم مقتول نوجوان نے مل کر کرم دین کے گھر میں نقب لگائی ہوگی، وہ جستی ٹرنک کو دریا کے کنارے تک لے آئے ہوں گے۔ یہاں کسی بات پر ان دونوں میں اختلاف ہو گیا ہوگا جس کے نتیجے میں بوٹے نے مذکورہ نوجوان کو موت کے گھاٹ اتار کر ٹرنک کا قیمتی سامان سمیٹا ہوگا اور دریا پار کر کے ساہیوال کی جانب نکل گیا ہوگا۔ ایک دوسری صورت یہ ہو سکتی تھی کہ مقتول نوجوان ہی اصل چور ہو، وہ ٹرنک کے ساتھ دریا کے کنارے پہنچا ہو، یہاں بوٹا سے اس کی مدبھیڑ ہو گئی ہو اور بوٹا اسے ٹھکانے لگا کر چلتا بنا ہو۔ صورت کوئی بھی رہی ہو لیکن ایک بات طے تھی اور وہ یہ کہ نامعلوم نوجوان کو ٹرنک کی قیمتی اشیاء ہی کی وجہ سے قتل کیا گیا ہوگا۔ یہ وہ اندازے تھے جو میں نے قائم کیے تھے، ان میں کچھ انداز غلط بھی ثابت ہو سکتے تھے۔ مثلا میرے اندازوں کی بنیاد اس بات پر تھی کہ جس جستی ٹرنک میں نامعلوم نوجوان کی لاش پائی گئی تھی وہ وہی ٹرنک تھا جو کرم دین کے گھر سے چوری ہوا تھا۔ اگر ایسا نہیں تھا تو عین ممکن تھا ایک بالکل مختلف کہانی سامنے آتی۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت ASI کامی شاہ سے کہا، تم کسی مستعد کانسٹیبل کو بھیج کر کرم دین کو تھانے بلوا لو، ہم اسے ساتھ لے کر دریا کی جانب جائیں گے۔ جستی ٹرنک کی شناخت اس کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ کامی شاہ میرے حکم کی تعمیل کے لیے کمرے سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے آ کر بتایا کہ میں نے کانسٹیبل فقیر احمد کو کرمو چاچا کے گھر کی طرف روانہ کر دیا ہے۔ اس وقت دوپہر اپنے جوبن پر تھی، یہ کھانے کا وقت تھا۔ میں نے کامی شاہ سے کہا کہ وہ مہمانوں کے لیے اور خود اپنے لیے بھی کھانے کا بندوبست کرے تاکہ
اس نیک کام سے فارغ ہونے کے بعد ہم دریا کی طرف روانہ ہو سکیں۔ دراصل میں کرم دین کا انتظار کرنا چاہتا تھا، اس کا ساتھ جانا بہت ضروری تھا۔ ویسے میں نے فوری طور پر 2 سپاہیوں کو دریا کی جانب بھیج دیا تھا تاکہ وہ جستی ٹرنک کو اپنی نگرانی میں لے لیں۔ یہ احتیاط بہت ضروری تھی۔ 1 گھنٹے کے اندر ہم کھانے سے فارغ ہو گئے۔ اس دوران میں کرم دین بھی تھانے آ چکا تھا۔ وہ اس بات سے واقف نہیں تھا کہ اسے یہاں کیوں بلوایا گیا تھا۔ اس نے آتے ہی مجھ سے پوچھا، تھانے دار صاحب، کیا آپ نے چور کو پکڑ لیا ہے؟ کرم دین کے سوال پر ASI فیروز نے چونک کر اسے دیکھا۔ فیروز کو ابھی تک میں نے جستی ٹرنک کی چوری کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ فیروز کی الجھن نما حیرت کو دور کرنے کے لیے میں نے مختصر الفاظ اسے اس واقعے سے آگاہ کیا۔ پھر کرم دین کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، کرم دین، چور تو ابھی تک ہاتھ نہیں آیا، لیکن ایک جستی ٹرنک کی خبر ملی ہے۔ کہاں ہے وہ جستی ٹرنک؟ وہ بے تابی سے بولا، دریا کے کنارے پر۔ میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ اس نے پوچھا، کیا میرا قیمتی سامان اس میں موجود ہے؟ نہیں، میں نے نفی میں گردن ہلائی۔ تمہارا سامان تو اس میں نہیں پایا گیا، البتہ اس کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ بھی کچھ کم قیمتی نہیں ہے۔ کیا ہے جی اس ٹرنک کے اندر؟ ایک نوجوان شخص کی لاش، میں نے انکشاف انگیز انداز میں کہا۔ لاش؟ وہ پورے وجود سے کانپ اٹھا۔ اب پھر وہ میرا ٹرنک نہیں ہو سکتا۔ میرے ٹرنک میں تو جناب 15 تولے سونے کے زیورات، 20 جوڑے قیمتی ریشمی کپڑے اور 5000 روپے نقد تھے۔ میں نے کہا، ممکن ہے وہ تمہارا ٹرنک نہ ہو۔ میں نے تمہیں اسی لیے تھانے بلوایا ہے کہ تم ہمارے ساتھ دریا پر جا کر اس ٹرنک کی شناخت کر سکو جس میں کسی بدقسمت اور نامعلوم نوجوان کی لاش ملی ہے۔ وہ زبان سے کچھ نہیں بولا، اسبات میں یوں گردن ہلانے لگا جیسے وہ میری بات کی تہہ تک پہنچ گیا ہو۔ آئندہ 15-20 منٹ میں ہم تیار ہو کر تھانے سے روانہ ہو چکے تھے۔ میرے ساتھ کرم دین اور کامی شاہ کے علاوہ منچن آباد والے سرکاری مہمان بھی تھے۔ اس موقع پر کامی شاہ نے ایک مفید تجویز دی۔ اس نے کہا، ملک صاحب، کیوں نہ ہم کرمو چاچا کے گھر کی طرف سے ہو کر دریا کی جانب جائیں؟ اس سے کیا ہوگا؟ میں نے سرسری انداز میں پوچھا۔ وہ بولا، اس وقت ایک ماہر کھوج ہمارے ہمراہ ہے۔ چور جستی ٹرنک چرا کر کرم دین کے گھر سے دریا کی جانب گیا ہوگا۔ اس راستے پر اس کے قدموں کا کھرا نکالا جا سکتا ہے، کیونکہ دریا کی جانب جانے والا وہ واحد راستہ ہے جو کھیتوں میں سے ہو کر گزرتا ہے۔ تجویز تو تمہاری معقول ہے، مگر مجھے کامیابی کے زیادہ امکانات نظر نہیں آ رہے کامی شاہ۔ میں نے کہا، تم میری بات کا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ کامی شاہ کے بجائے کھوجی چراغ دین بول اٹھا، میں چنگی طرح سمجھ گیا ہوں تھانے دار صاحب۔ کامی شاہ نے سوالیہ نظر سے چراغ دین کو دیکھا۔ وہ سمجھانے والے انداز میں بولا، مجھے جو باتیں پتہ چلی ہیں ان کے مطابق کرم دین کے گھر رات کے پچھلے پہر چوری ہوئی ہے۔ اب تک اس واقعے کو 10-12 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ دریا کی جانب جانے کا چونکہ ایک ہی راستہ ہے، اس لیے وہاں بے شمار لوگوں کے قدموں کے نشانات ہوں گے، جس کی وجہ سے چور کا کھرا نکالنا خاصا مشکل ثابت ہوگا۔ پھر ہم اس کھرے کے نمونے سے بھی ناواقف ہیں۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے پرسوچ انداز میں کہا، ویسے ایک بات ہے۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے پوچھا، وہ ایک بات کون سی ہے؟ اس نے جواب دیا، جناب، اگر میں کرم دین کے گھر سے اپنے کام کا آغاز کروں تو ممکن ہے چور کا کوئی سراغ مل جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ چوری کے بعد سے اس گھر میں زیادہ لوگوں کی آمد و رفت نہ رہی ہو۔ یہ تو ممکن نہیں ہے، کرم دین نے کہا۔ جب میرے محلے داروں کو پتا چلا کہ میرے گھر میں چوری ہو گئی ہے تو وہ خبر گیری کے لیے میرے پاس آنا شروع ہو گئے تھے، اور اب تک تو ایک لمحے کے توقف سے اس نے اپنی بات کو مکمل کیا۔ اب تک تو سینکڑوں افراد آ کر جا چکے ہیں۔ بابا چراغ دین سوچ میں پڑ گیا، پھر بولا، مشکل تو ضرور ہے، لیکن اگر آپ کا حکم ہو تو میں کوشش کر سکتا ہوں۔ تم یہ کوشش ضرور کرو چراغ دین۔ میں نے کہا، میں کانسٹیبل اللہ دتا کو تمہارے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تم دونوں قدموں کا سراغ لگاتے ہوئے ہمارے پاس آ جانا، جب تک ہم اب تک کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کھرا نکالنے کے دوران ہماری رفتار بہت سست ہو جائے گی، جبکہ میں جلد از جلد دریا کے کنارے پہنچنا چاہتا ہوں۔ اس موقع پر میں نے کرم دین کے مشورے سے ایک اور آدمی کو بھی چراغ دین کے ہمراہ کر دیا تاکہ راستے سے ناواقفیت اس کے کھوج میں رکاوٹ نہ بنے۔ یہ ضروری انتظامات کرنے کے بعد
بعد ہم دریائے ستلج کی جانب روانہ ہو گئے۔ مہمان ASI فیروز کی معیت میں ہم لوگ مطلوبہ مقام پر پہنچ گئے۔ میرے بھیجے ہوئے دونوں چاقو چوبند کانسٹیبلز وہاں موجود تھے۔ ہمیں دیکھتے ہی وہ اٹینشن ہو گئے۔ وہ دونوں دریا کے کنارے لگے ایک درخت کی چھاؤں میں کھڑے تھے۔ جستی ٹرنک پر نگاہ پڑتے ہی کرم دین چیخ اٹھا، جناب یہ تو میرا ٹرنک ہے۔ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ قرب و جوار میں دور تک سنائی دی ہوگی۔ میں نے آگے بڑھ کر ٹرنک کا سرسری معائنہ کیا۔ اس کا تالا ٹوٹا ہوا تھا، تاہم ڈھکن بند تھا۔ ٹوٹا ہوا تالا کنڈی میں جھول رہا تھا۔ میں نے ٹرنک کا ڈھکن اٹھا دیا۔ ASI کا بیان 100% درست تھا۔ ٹرنک کے اندر ایک نوجوان کی لاش نظر آ رہی تھی۔ مقتول کے سینے میں خنجر پیوست تھا۔ گورے چٹے نوجوان کی عمر 18-19 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ اس کے چہرے پر ہلکی ہلکی مونچھیں دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ ایک صحت مند گبرو تھا۔ ململ کے کرتے کے نیچے اس نے پاپلین کا تہ بند باندھ رکھا تھا۔ اس کا قد 6 فٹ کے قریب تھا۔ اسے ٹرنک میں اس طرح ٹھونسا گیا تھا کہ اس کی ٹانگیں گھٹنوں پر سے مڑی ہوئی تھیں، تاہم اوپر کا دھڑ چت انداز میں تھا اور خنجر عین دل کے مقام پر جسم میں داخل کیا گیا تھا۔ وہ 101% مر چکا تھا۔ بڑے حسرت ناک انداز میں وہ موت کا شکار ہوا تھا۔ میں نے نگاہ اٹھا کر کرم دین کو دیکھا اور اشارے سے اسے اپنے قریب بلا لیا۔ وہ قریب آیا تو میں نے اس سے کہا، کیا تم اس نوجوان کو جانتے ہو؟ وہ تھوڑی دیر تک بغور نوجوان کی لاش کا جائزہ لیتا رہا، پھر نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، نہیں سرکار، میں اسے نہیں جانتا۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ کرم دین نے پوچھا، تھانے دار صاحب یہ کس کی لاش ہے اور اس ٹرنک کا سامان کہاں گیا؟ میں بھی یہی جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کرم دین، میں نے جواب دیا۔ کامی شاہ نے کرم دین سے سوال کیا، کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ تمہارا ہی ٹرنک ہے؟ میں قسم کھانے کو تیار ہوں جناب، وہ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولا، یہ بالکل وہی ٹرنک ہے جس میں میں نے نگوں کے داج کا سامان جمع کیا تھا۔ صورتحال عجیب و غریب ہو گئی تھی۔ وہ جستی ٹرنک 2x4 فٹ کا تھا۔ اس میں رکھا گیا قیمتی سامان غائب تھا اور ایک نامعلوم نوجوان کی لاش کو اس میں فٹ کر دیا گیا تھا۔ ٹرنک کی مجموعی گہرائی 1.25 فٹ کے قریب تھی، جس میں ڈھکن کی اونچائی بھی شامل تھی۔ اس زمانے میں فنگر پرنٹس اٹھانے کا رواج نہیں تھا اور عدالت میں بھی فنگر پرنٹس کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ میرے تھانے کا سرکاری فوٹوگرافر اس روز موجود نہیں تھا، تاہم میں نے کامی شاہ کو یہ فریضہ سونپ دیا تھا۔ دریا کی جانب آنے سے پہلے ہم ایک کیمرہ بھی ساتھ لے آئے تھے۔ کامی شاہ کو آرٹ سے بھی دلچسپی تھی اور وہ شاعری بھی کرتا تھا۔ میرے حکم پر کامی شاہ نے جستی ٹرنک اور اس میں موجود انسانی لاش کو مختلف زاویوں سے عکس بند کیا۔ اس دوران میں نے جائے وقوع کا تفصیلی نقشہ تیار کر لیا۔ علاقے کے لوگوں کو پولیس کی اس سرگرمی کا علم ہو چکا تھا، کیونکہ رفتہ رفتہ وہاں لوگ جمع ہو رہے تھے۔ جب کھوجی بابا چراغ دین اپنی تحقیق کرتے ہوئے جائے وقوع پر پہنچا تو وہاں تقریباً 3 درجن افراد اکٹھا ہو چکے تھے۔ اس کے علاوہ درجن بار افراد کھوجی کے ساتھ بھی وہاں چلے آئے تھے۔ میں نے چراغ دین کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، کیا رپورٹ ہے چاچا؟ رپورٹ اچھی ہے، وہ سنجیدہ لہجے میں بولا، مگر بہت زیادہ اچھی نہیں ہے۔ ذرا کھل کر بتاؤ چراغ دین، میں نے کہا، بجارتیں کیوں ڈال رہے ہو؟ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، جناب میری کیا مجال جو بجارتیں ڈالوں؟ وہ سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا، میرا مطلب یہ تھا کہ مجھے اپنے مقصد میں جزوی کامیابی ہوئی ہے۔ ہاں بتاؤ، میں نے جلدی سے کہا۔ وہ بولا، جزوی طور پر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ کرم دین کے گھر سے 2 افراد پہلو بپہلو چلتے ہوئے باہر نکلے ہیں۔ راستے میں کسی مقام پر ان کا کھرا ملا ہے، مگر اس طرح کہ کبھی ایک آگے چلا ہے اور کبھی دوسرا۔ پھر کھیتوں میں تقریباً نہ ہونے کے برابر ان کے کھرے کے آثار ملے ہیں، مگر یہاں دریا کے کنارے کے پاس آ کر کئی مقامات پر ان کا کھرا دیکھنے کو ملا ہے۔ اور اس کے بعد؟ میں نے پوچھا۔ اس کے بعد دریا کے کنارے کے ساتھ ساتھ دوبارہ محنت کرنا ہوگی۔ میں چراغ دین کی بات کی تہ تک پہنچ گیا اور کہا، تو محنت کرنے سے تمہیں کس نے روکا ہے؟ پہلے صبح تم بوٹا کے کھرے کو کھوجنے کے لیے محنت کر چکے ہو، اب ان 2 نامعلوم افراد کے لیے محنت کر ڈالو۔ لیکن میں نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ چراغ دین نے کہا، لیکن کیا تھانے دار صاحب؟ میں نے ٹرنک میں دری نامعلوم نوجوان کی لاش کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، لیکن یہ کہ تم اس محنت سے پہلے ذرا سا یہ کام کر لو کہ مقتول کے پاؤں کا باریک بینی
وہیں سے جائزہ لے ڈالو۔ تمہاری تجربہ کار اور خورشناس نظر فوراً بتا دے گی کہ آیا یہ بدقسمت انہی دو افراد میں سے ایک ہے یا نہیں۔ میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں جناب، وہ تائیدی انداز میں بولا۔ میں فوراً اس بات کا پتہ چلا لوں گا۔ آئندہ 10 منٹ کی تفتیش اور ماہرانہ معائنے کے بعد چراغ دین نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، میں شرط لگانے کو تیار ہوں، میں نے جن 2 افراد کا ذکر کیا ہے ان میں سے ایک یہی شخص ہے۔ چراغ دین کا انکشاف نما دعویٰ توجہ طلب تھا۔ اس سے یہی بات ظاہر ہوتی تھی کہ نامعلوم مقتول جستی ٹرنک کی چوری میں ملوث تھا۔ رہ گئی اس کے ساتھی کی بات، تو اس سلسلے میں فی الحال یہی کہا جا سکتا تھا کہ جو کوئی بھی تھا مگر بوٹا ڈنگر چور نہیں تھا۔ مقتول کے ساتھی کا کھرا بوٹے کے کھرے سے قطعی مختلف تھا۔ بوٹا کے قدموں کے نشانات کرم دین کے گھر کے قرب و جوار میں کہیں بھی نہیں پائے گئے تھے۔ گویا اگر بوٹا سے مقتول اجنبی نوجوان کی ملاقات ہوئی تھی تو دریا کے کنارے پر ہی ہوئی ہوگی۔ کسی حتمی نتیجے پر پہنچنے کے لیے میں نے چراغ دین سے کہا، چاچا تم جلدی سے وہ محنت کر ڈالو جس کا ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر ہو رہا تھا۔ ہونے لاؤ جی۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنے کام میں مصروف ہو چکا تھا۔ میں مہمان ASI سے بات چیت کرنے لگا، فیروز اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میں سمجھا نہیں جناب۔ وہ الجھی ہوئی نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، تم مویشی چور بوٹا کی تلاش میں یہاں آئے تھے، لیکن وہ تو دریا پار ساہیوال کی طرف نکل گیا۔ گویا لالے کا میں اب تمہارا کوئی کام نہیں رہا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، وہ بولا۔ میں اپنے سینئرز تک اپنی کارکردگی کی رپورٹ پہنچا دوں گا۔ اگر کام ملیں گے تو ساہیوال میں بھی ٹرائی کروں گا۔ تمہیں یہ ٹرائی ضرور کرنا چاہیے، میں نے کہا۔ ویسے تمہارے سینئرز احکام صادر کریں یا نہ کریں، مگر میں بوٹا کا سراغ لگانے کی پوری کوشش کروں گا، کیونکہ اب آپ لوگوں سے زیادہ مجھے بوٹا کی تلاش ہے۔ وہ کریدنے والے انداز میں بولا، اس کا مطلب ہے آپ اس لاش کے سلسلے میں بوٹا کو تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ کئی ایک سلسلے میں فیروز، میں نے مبہم انداز میں کہا۔ کرم دین کے گھر ہونے والی چوری، نامعلوم نوجوان کو قتل وغیرہ وغیرہ۔ سب سے ضروری مسئلہ تو مجھے یہ درپیش ہے کہ مقتول کون ہے اور کہاں کا رہنے والا ہے۔ ہاں یہ جاننا تو واقعی بہت ضروری ہے، فیروز نے تائید کی۔ میں نے وہاں موجود تمام افراد کو باری باری نوجوان مقتول کی شکل دکھائی اور اس کی شناخت کے سلسلے میں استفسار کیا، مگر نہایت ہی حوصلہ شکن نتائج برآمد ہوئے۔ وہ لالےکا کے باسیوں کے لیے بالکل اجنبی تھا، جس کا ایک ہی مطلب ہو سکتا تھا کہ وہ شخص کسی اور علاقے کا رہنے والا تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد کھوجی چراغ دین واپس آ گیا۔ اس کی رپورٹ میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ مقتول کے ساتھی کا کھرا ایک آدھ مقام سے مل گیا تھا، جس سے اندازہ ہوا تھا کہ وہ بہاول نگر شہر کی جانب گیا تھا۔ اس ادھورے کھرے سے صرف اس کی سمت کا تعین ہو سکا تھا۔ یہ بات یقین سے نہیں کہی جا سکتی تھی کہ وہ واقعی بہاول نگر شہر ہی گیا تھا یا کسی اور جانب نکل گیا تھا۔ میرے نزدیک یہ نامعلوم شخص بوٹا کی بنسبت زیادہ مطلوب تھا، کیونکہ کرم دین کے گھر سے وہ مقتول کے ساتھ ساتھ دریا کے کنارے پہنچا تھا۔ اس بات کے امکانات بہت قوی تھے کہ اسی مطلوب شخص نے ٹرنک میں موجود نوجوان کو موت کے گھاٹ اتارا ہوگا۔ ممکن ہے دریا کے کنارے پہنچ کر ان دونوں میں کسی بات پر اختلاف ہو گیا ہو، جس کے نتیجے میں ایک کو جان سے ہاتھ دھونا پڑے ہوں اور دوسرا ٹرنک کا قیمتی ساز و سامان سمیٹ کر چلتا بنا ہو۔ فی الحال اسی رخ پر سوچا جا سکتا تھا۔ دریا کے کنارے پر مزید ہمارا کوئی کام نہیں تھا، لہٰذا ہم جستی ٹرنک کے ساتھ واپس تھانے آ گئے۔ مہمان ASI فیروز اپنے دونوں ساتھیوں کے ہمراہ منچن آباد واپس لوٹ گیا اور میں کامی شاہ کے ساتھ موجودہ صورتحال پر گفتگو کرنے لگا۔ کرم دین کو بھی ہم نے گھر بھیج دیا تھا۔ کامی شاہ نے کہا، ملک صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ بوٹا ڈنگر چور نامعلوم نوجوان کے قتل میں کس حد تک ملوث ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں اس کے ملوث ہونے کی امکانات زیادہ نہیں ہیں، مگر فیروز کا تو کہنا ہے کہ میں نے کامی شاہ کی بات مکمل نہیں ہونے دی اور کہا، فیروز بہت بیوقوف تفتیشی افسر ہے، میں اس کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہوں۔ وہ احمق واپس چلا گیا، جبکہ میرے حساب سے اسے دریا کے اس پار جانا چاہیے تھا۔ یہاں سے ہمیں جستی ٹرنک ملا ہے، وہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر دریا کے اوپر پل واقع ہے، وہ لوگ بآسانی دوسری طرف جا کر بوٹے کے کھرے کا تعاقب کر سکتے تھے۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے اپنی بات مکمل کر دی۔ فیروز کا تو خیال
صورتحال یہ ہے کہ بوٹا تیر کر دریا کے اس پار گیا ہوگا۔ آج کل دریا پوری طرح بھرا ہوا ہے۔ جون، جولائی اور اگست کے مہینوں میں تو یہ اپنی جولانی پر ہوتا ہے، جبکہ 1.5 فرلانگ کے فاصلے پر باقاعدہ پل موجود ہو تو کون احمق تیر کر دریا پار کرنے کی کوشش کرے گا؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ کامل شاہ نے اسبات میں گردن ہلائی۔ میں نے کہا مجھے 90% یقین ہے کہ نامعلوم نوجوان کا قاتل وہی شخص ہے جو اس کے ساتھ ساتھ کرم دین کے گھر سے دریا کے کنارے تک پہنچا تھا اور بعد ازاں بہاول نگر شہر کی جانب نکل گیا ہے۔ کامل شاہ بولا، ملک صاحب آپ نے یہ بہت اچھا کیا کہ بوٹا ڈنگر چور نامعلوم نوجوان مقتول اور نامعلوم متوقع قاتل کا کھرا محفوظ کر لیا ہے۔ اب ہم اپنے کھوجی سے بھی کام لے سکتے ہیں۔ ہم اپنے کھوجی دین محمد سے ضرور کام لیں گے، میں نے تیقن سے کہا۔ میں نے خاص طور پر اس کے لیے کھرے کے وہ نمونے حاصل کیے ہیں۔ میں ابھی دین محمد کو تھانے بلوا کر خصوصی ہدایات دیتا ہوں۔ کامل شاہ نے کہا، آئندہ کے لیے آپ کا لاہے عمل کیا ہے؟ لاہے عمل تو تمہارے مشورے ہی سے طے کیا جائے گا، میں نے کہا۔ فی الحال تو مقتول کی شناخت کا مسئلہ درپیش ہے۔ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ وہ کون ہے اور کہاں کا رہنے والا ہے تو ہمیں اس پر ہاتھ ڈالنے میں آسانی رہے گی۔ کامل شاہ نے کہا، میں سمجھتا ہوں اگر مقتول کا ساتھی ہمارے قابو میں آ جائے تو نہ صرف یہ کہ مقتول کی شناخت کا مسئلہ حل ہو جائے گا بلکہ کرم دین کے گھر ہونے والی چوری کا راز بھی کھل جائے گا اور مال مسروقہ تک پہنچنے میں بھی ہمارے لیے بہت آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ میں نے کہا، کامل شاہ میری ایک بات ذہن نشین کر لو، جب تک مقتول کی شناخت نہیں ہوگی ہم متوقع قاتل تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، آپ کی بات دل میں اتر رہی ہے۔ لالے میں ہم نے جس شخص سے بھی مقتول کے بارے میں استفسار کیا ہے اس نے اپنی لا علمی کا ہی اظہار کیا ہے، جس سے یہ بات بڑی حد تک واضح ہو گئی ہے کہ وہ شخص لالے کا رہنے والا نہیں ہے۔ مقتول کی شناخت کے لیے تمہاری فوٹوگرافی کام آئے گی کامل شاہ؟ میں نے پھر پوچھا، تم کب تک یہ تصویریں تیار کر لو گے؟ وہ سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، ملک صاحب میں اگرچہ پیشہ ور فوٹوگرافر نہیں ہوں لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کل صبح آپ کی آمد سے قبل اس فوٹوگرافی کا مثبت نتیجہ آپ کی میز پر رکھا نظر آئے گا۔ ویری گڈ، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ کامل شاہ کا سینہ فخر سے پھول گیا۔ میں نے اپنے ساتھ کام کرنے والوں کا ہمیشہ خیال رکھا ہے اور کام کے آدمی کی تو میں بہت قدر کرتا ہوں۔ کامل شاہ کا باپ بذات خود پولیس ڈپارٹمنٹ سے وابستہ رہا تھا، اس لیے بھی کامل شاہ میں بہت سی خوبیاں دیکھنے کو ملتی تھی۔ اس کی مثبت اور مفید تربیت میں اس کے باپ کا نمایاں ہاتھ تھا۔ میں اہم نوعیت کے کیسز میں کامل شاہ کو اپنے ساتھ رکھنا پسند کرتا تھا۔ دوسروں کی نسبت وہ آسانی سے میری بات سمجھ جاتا تھا، گویا ہمارے درمیان خصوصی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ میں نے اسی روز کھوجی دین محمد کو اس کا کام سمجھا دیا اور اس کے ساتھ ہی نامعلوم مقتول کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ضلعی ہسپتال بھجوا دیا۔ پھر میں روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ دوسرے دن وعدے اور دعوے کے مطابق کامل شاہ نے اپنا کام کر دکھایا تھا۔ میں حسب معمول تیار ہو کر تھانے پہنچا تو تصویروں والا خاکی لفافہ میری میز پر رکھا ہوا تھا۔ میں نے لفافہ کھول کر دیکھا، اس میں پوسٹ کارڈ سائز کی 8 تصویریں موجود تھیں جو مختلف زاویوں سے کھینچی گئی تھیں، مگر ان میں صرف 4 ایسی جن میں مقتول کا چہرہ واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ شناخت کے مقصد کو یہی 4 تصویریں پورا کر سکتی تھیں۔ میں نے ان تصاویر کے مزید پرنٹس تیار کروائے اور لالے کے آس پاس پائے جانے والے گاؤں اور قصبات میں بھجوا دیے تاکہ مقتول کی شناخت کا مسئلہ حل ہو سکے۔ ان علاقوں میں قاسم کا چک سرکاری، چک عبداللہ، دولت پور، تخت پور، نجیب آباد، ملک پورہ اور ٹوبہ بلوچاں شامل تھے۔ دوسرے روز کھوجی دین محمد میرے پاس رپورٹ پیش کرنے آیا تو اس کا منہ اترا ہوا تھا۔ دین محمد کی یہ حالت میرے لیے غیر متوقع نہیں تھی۔ گزشتہ روز شام سے پہلے بارش شروع ہو گئی تھی اور رات میں بھی وقفے سے میں برستا رہا تھا، جس کی وجہ سے دین محمد کے کام کا سوا ستیہ ناس ہو گیا تھا۔ وہ شکست آمیز آواز میں بولا، ملک صاحب ساری محنت کھو کھاتے گئی، لگتا ہے میرا ستارہ گردش میں ہے۔ تمام ستارے ہر وقت گردش میں رہتے ہیں دین محمد، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ان کے لیے حکم خداوندی یہی ہے، اس لیے ستاروں کی گردش سے اپنی کامیابیوں اور ناکامیوں کو منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا، ملک صاحب میں نے کل دوپہر تک جو کام کیا تھا وہ بھی ضائع ہو گیا اور آئندہ کے لیے تو بالکل بھی امید نہیں رہی۔ بارش نے اگلے پچھلے سارے کھرے مٹا
دیے ہیں۔ مایوسی گناہ ہے دین محمد، میں نے ڈانٹ آمیز انداز میں کہا۔ قدرت کی طرف سے اگر ایک راستہ بند ہوتا ہے تو اس سے کہیں زیادہ بہتر راستہ کھل جاتا ہے۔ انسان کو باعمل ہونا چاہیے، وہ تم نے سنا نہیں، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ جی ہاں، سنا ہے، سنا ہے، وہ بیچ میں بول پڑا۔ سنا ہے تو اچھی بات ہے، میں نے قطع کلامی کا برا منائے بغیر کہا۔ اگر نہیں سنا تو کان کھول کر سن لو، قدرت کسی بھی شخص کی محنت کو رائے گاں نہیں جانے دیتی، محنت ضرور پھلتی ہے۔ اگر گزشتہ روز کی بارش نے کھرے کے سلسلے میں ہمیں مایوس کیا ہے تو انشاءاللہ مطلوبہ لوگوں تک پہنچنے کے لیے ہمیں کوئی دوسرا وسیلہ حاصل ہو جائے گا۔ ہماری محنت ضرور رنگ لائے گی دین محمد، تم دیکھ لینا، میں محنت کے نتائج پر کامل یقین رکھتا ہوں۔ دین محمد کھوجی کچھ دیر میرے پاس بیٹھا، تازہ ترین حالات پر بات چیت کرتا رہا، پھر اٹھ کر چلا گیا۔ وہ پورا دن میں تھانے میں مصروف رہا، کچھ فوری نوعیت کے معاملات کے لیے میرا تھانے میں رہنا ضروری ہو گیا تھا۔ رات کو جب میں اپنی ڈیوٹی ختم کر کے کمرے سے نکلنے لگا تو کامی شاہ میرے پاس آ گیا اور بوجھل لہجے میں بولا، ملک صاحب ایک بری خبر ہے۔ وہ کیا بھائی؟ میں بھی پریشان ہو گیا۔ اطمینان سے بیٹھ جائیں تو بتاتا ہوں، ASI کامی شاہ نے کہا۔ میں اپنی کرسی پر بیٹھ گیا اور سوالیہ نظر سے کامی شاہ کو تکنے لگا۔ وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، ملک صاحب چاچا کرمو کا انتقال ہو گیا ہے۔ کب؟ میں اچھل پڑا۔ آج شام سے تھوڑی دیر پہلے، اس نے بتایا۔ میں نے بے یقینی کے عالم میں پوچھا، تمہارا مطلب ہے کرم دین کی موت واقع ہو گئی ہے؟ وہی کرم دین جس کے گھر میں 2 روز قبل چوری ہو گئی تھی؟ جی ہاں، میں اسی کرم دین عرف چاچا کرمو کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے افسوس بھرے انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا، یہ کیسے ہوا بھائی؟ تفصیل تو مجھے معلوم نہیں ملک صاحب، کامی شاہ نے بتایا، مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی پتہ چلا ہے۔ سنا ہے آج صبح اس کے گھر کچھ مہمان آئے ہوئے تھے، مہمانوں کے جانے کے بعد کرمو کی طبیعت خراب ہو گئی، پھر شام سے ذرا پہلے اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ میں نے دکھ بھرے لہجے میں کہا، یہ تو واقعی بہت بری خبر ہے ملک صاحب، میرا خیال ہے ہمیں فوراً کرم دین کے گھر جانا چاہیے، کامی شاہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ میں جلدی سے بولا، تمہارا خیال انتہائی نیک اور بر وقت ہے۔ پھر میں نے اپنی جیبوں کو ٹٹولتے ہوئے کہا، چلو میں تیار ہوں۔ وہ بھی نپا تلا بیٹھا تھا، اٹھ کر کھڑا ہوتے ہوئے بولا، چلیں جناب۔ میں نے اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر یہ اطمینان کر لیا تھا کہ میرے لباس میں کاغذ قلم موجود تھا۔ یہ ہمیشہ سے میری عادت رہی ہے کہ میں اپنے پاس کاغذ قلم ضرور رکھتا ہوں، یہ میرے پیشے کا تقاضا بھی ہے اور ان دونوں چیزوں کی کسی بھی وقت مجھے ضرورت پیش آ سکتی تھی۔ اگر عام حالات میں کرم دین کی موت کی خبر مجھ تک پہنچتی تو شاید میں اس کے گھر جانے کا فیصلہ نہ کرتا، لیکن آج کل وہ جن حالات سے گزر رہا تھا اس کا یہی تقاضا تھا کہ اس کے ساتھ ذرا سی بھی اونچ نیچ ہونے کی صورت میں مجھے فوراً اس کی خبر گیری کے لیے جانا چاہیے تھا۔ جب ہم کرم دین کے گھر پہنچے تو ہم نے وہاں کی فضا کو سوگوار اور ماتمی پایا۔ بہت جلد اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ کرم دین واقعی اب اس دنیا میں نہیں رہا تھا۔